أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق اللہ العظیم. سورہ النبا آیت نمبر 31 تا 38 آپ کے سامنے تلاوت کی، 37 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ متقی انسانوں کا حسین انجام بیان فرما رہا ہے. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی انسانوں کے لیے کامرانی کا یہ مقام ہے. حدائق و اعنابا، باغ اور انگور، وکواعب اترابا اور نوخیز ہمسن لڑکیاں، وکأسا دہاقا چھلکتے ہوئے جام، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ جھوٹ اور لغو بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس مہربان اللہ کی طرف سے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے. لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے کسی کو بولنے کا جو ہے اشارہ نہیں ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا. ہاں وہی بول سکے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت دے گا. اس دن کا تصور کرو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب جبریل امین اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کی اجازت کے کوئی کلام نہیں کر سکے گا. وقال صوابا، اور کلام بھی وہی کر سکے گا جو ٹھیک کلام کرنے کے قابل ہوگی، ٹھیک بات ہوگی. ذالک الجوم الحق، یہ ہے وہ دن برحق دن. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، بندگی اور غلامی کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کی پرستش کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا راستہ اختیار کر لے. اور جو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر عیش و آرام کرتا رہوں، اپنی خواہشات کا پیرو بن کر رہوں، غلط کاریاں کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اختیار ہے. لیکن اسے یہ جاننا چاہیے کہ اسے ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کا انجام جو ہے بڑا ہولناک ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے، قریب جو قریب آ لگا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر انسان کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میری زندگی کا حساب نہ لیا جاتا. لیکن کافروں کی خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا، انہیں زندہ بھی کیا جائے گا اور انہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کی زندگیوں کا حساب بھی لیا جائے گا، اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم اللہ کے ایک اطاعت گزار بندے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ کے ایک سرکش اور باغی بندے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.